السلام علیکم ناظرین، آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ آج یعنی پیر کے دن وفاقی دارالحکومت کی ڈسٹرکٹ ایڈیشنل جج زیبا چودھری نے اسامہ ستی کیس میں 2 ملزمان کو سزائے موت اور 3 کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ ویسے تو موجودہ حالات میں انصاف ملنا آج کل بہت ہی کم میسر ہوتا ہے، لیکن جج زیبا چودھری نے آج یہ تاریخ ساز فیصلہ دے کر اس بات کا ثبوت دے دیا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا مجرم قانون سے بالاتر نہیں۔ اور یہاں تو سزا کسے ہوئی؟ پولیس انسپیکٹرز کو، وہ بھی سزائے موت اور ساتھ ساتھ باقیوں کو عمر قید اور 1 لاکھ روپے کا جرمانہ۔ جن لوگوں کو اس کیس کی تفصیلات کا نہیں پتا تو ہم چلیں اس کے بارے میں بھی کچھ آپ کو بتاتے چلتے ہیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ آج زیبا چودھری نے انصاف کا کتنا بول بالا کیا اور کتنی زیادہ خوشیاں اس کے گھر والوں کو دی جس بیچارے کو ناحق مار دیا گیا تھا۔ اس کیس کا پس منظر یہ ہے کہ 2 جنوری 2021 کو صبح 2 بجے کے قریب اسامہ اپنے دوست کو سیکٹر H11 میں چھوڑنے گیا تھا۔ جب وہ واپس آ رہا تھا تو پولیس اہلکاروں نے سری نگر ہائی وے میں G10 کے قریب ایک ناکا لگا رکھا تھا، اور جہاں اس کو روکنے کی کوشش کی اور وہ نہ رکا تو اس کے بعد انہوں نے اس پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا تھا۔ جب پولیس کی طرف سے تحقیقات کا آغاز ہوا تھا تو اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ 21 سالہ اسامہ ستی کو چاروں طرف سے گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا، اور یہ بھی معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے ان لوگوں نے اس کو اس وقت قتل کرنے کا پہلے سے ہی پلان بنا رکھا تھا۔ اس کے بعد اس وقت کے دارالحکومت کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی جانب سے ان لوگوں کو ہٹانے کا بھی حکم دیا گیا تھا، تاکہ ان لوگوں کو سسپینڈ صرف اسی لیے کیا جائے کہ یہ تحقیقات میں اپنی دخل اندازی نہ کریں۔ پھر اس کے بعد اس وحشیانہ قتل پر غم و غصے کے درمیان عدالتی تحقیقات کا آغاز بھی کیا گیا تھا، اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی واقعے کا بھرپور نوٹس لیتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو بھی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی تھی، اور وفاقی کابینہ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ستی کے اہل خانہ کو جوڈیشل انکوائری سے مطمئن نہ ہونے کی صورت میں انصاف کی فراہمی تک مزید انکوائری کی جائے گی۔ جوڈیشل انکوائری کی رپورٹ کے مطابق ستی پر چلائی گئی گولیوں کے انداز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کا مقصد کبھی بھی اس کو روکنا نہیں تھا بلکہ اسے قتل کرنا تھا۔ اس میں الزام یہ بھی لگایا گیا تھا کہ جائے وقوع پر پولیس افسران نے ثبوت کو تباہ کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے مجرمانہ کارروائی کی حمایت کی تھی، اور اس وجہ سے جرم کی حمایت اور حوصلہ افزائی کی وجہ سے اس کی لاش سڑک پر پڑی تھی، جبکہ پولیس کی گاڑیوں نے اس معاملے کو عوام سے پوشیدہ رکھنے کے لیے اسے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ اہلکاروں نے لاش کو ہسپتال منتقل کرنے کی بجائے سڑک پر ہی رکھ دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اسامہ کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ستی کی موت کو جان بوجھ کر ان کے خاندان سے 4 گھنٹے تک چھپایا گیا تھا، اور اس میں ملوث افسران نے معاملے کو کچلنے کی بھی بھرپور کوشش کی تھی۔ پولیس کی طرف سے تو یہ بھی کوشش کی گئی تھی کہ اس کو ڈکیتی کے بعد قتل کی واردات بنا کر پیش کیا جائے، لیکن ریسکیو اہلکار جو کہ اس وقت جائے وقوع پر پہنچے تھے، انہوں نے بھی اس بات کا صاف الفاظ میں ثبوت دے دیا تھا کہ پولیس ان کو مس گائیڈ کر رہی تھی، اور آخرکار انہوں نے ان کو وہاں سے جانے کا بھی کہہ دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جوں کیس کھلتا گیا، ساتھ ساتھ اس کی ساری انفارمیشن بھی پولیس کے اگینسٹ ہی جاتی رہی، اور آخرکار اس پیر کو وفاقی دارالحکومت کی ڈسٹرکٹ ایڈیشنل سیشن جج مس زیبا چودھری نے آج ایک تاریخ رقم کر دی ہے۔ انہوں نے کیس کا فیصلہ جو محفوظ کیا تھا آج وہ سنا دیا تھا، اور دونوں ملزمان افتخار احمد اور محمد مصطفیٰ کو سزائے موت اور 1 لاکھ روپے کے جرمانے ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔ اس سے قبل عدالت نے 31 جنوری کو مقدمے کی سماعت مکمل ہونے پر کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ واضح رہے کہ اسامہ ستی کیس کی سماعت 2 سال اور 1 ماہ تک جاری رہی، جس میں افتخار احمد، محمد مصطفیٰ، سعید احمد، شکیل احمد اور مدثر افتخار کو ملزم نامزد کیا گیا تھا۔ اس کیس کا فیصلہ آنے کے بعد اسامہ ستی کے والد کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا،
کیونکہ آج انہوں نے اپنے بیٹے کے قاتلوں کو جو سخت سزا ہوتے ہوئے دیکھی تو ان کی آنکھیں جو اشک بار تھیں آج وہ کھل کر برسی تھیں۔ جج زیبا چودھری کے اس فیصلے کے بعد تو انصاف کا بہت زیادہ بول بالا ہو گیا ہے اور یہ بات تاریخ میں رقم کر دی گئی ہے کہ اگر پولیس انسپیکٹرز عام عوام کے اوپر گولیاں چلائیں اور ان کی جان کو اس طرح کیڑے مکوڑوں کی جان کی طرح لے لیں تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں بھی سخت ترین سزا دے کر اس بات کا ثبوت دیا جائے کہ کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں، چاہے وہ کوئی پولیس انسپیکٹر ہو یا پھر کوئی آرمی آفیسر۔ اس تاریخ ساز فیصلے کے بعد تو ہم اپنی عدالتوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ جو لوگ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور ساتھ ساتھ پرنٹ میڈیا پر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کے پاس لوگوں کی غیر اخلاقی ویڈیوز ہیں جو ٹائم آنے پر وہ ایکسپوز کریں گے۔ عدالتوں کو تو معلوم ہے کہ بلیک میلر کی سزا کیا ہوتی ہے، لیکن جو لوگ سرے عام اپنی پریس کانفرنسز میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ لوگوں کی غیر اخلاقی ویڈیوز کو اپنے مقصد کے لیے کب استعمال کریں گے وہ یہ خوب جانتے ہیں۔ کیا ایسے لوگوں کی کوئی سزا نہیں بنتی؟ کیا ان لوگوں کو کبھی بھی کسی بھی قسم کی جیل نہیں ہوگی؟ اس بات کا انتظار تو ساری عوام کو ہی ہے۔ بلیک میلر اگر کوئی عام عوام میں سے ہو تو اس کو سخت ترین سزا دی جاتی ہے، لیکن اگر حکمرانوں کی طرف سے یہ جملے آئیں تو ان کا نوٹس کیوں نہیں لیا جا رہا؟ اعظم سواتی کی اپنی وائف کے ساتھ ویڈیو کو ایکسپوز کرنا اور ساتھ ساتھ انہی کی بیٹی کو اس طرح سینڈ کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ آج کل جو صحافیوں کے ساتھ برہنہ کر تشدد کیا جا رہا ہے اس سے بھی ہمارے دل کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، اور ہم پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عدالتیں ایسے لوگوں کو سخت ترین سزا دیں جو انسانیت کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو کو اسی کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ آج مس زیبا چودھری نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، ان لوگوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے جو لوگ انصاف کی بالادستی کو اپنے ملک میں قائم ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو چلیں پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔